آداب دوستو، آج کے انتہائی اہم ولاگ کے ساتھ میں ہوں وقاص عزیز، اور یہ ولاگ ہے غیر قانونی جعلی 2 نمبر ہاؤسنگ سوسائٹی روڈن انکلیو کے حوالے سے۔ ملا رحیم الدین اس کے سرغنہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک اسد اور دیگر ان کے پارٹنرز ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈی جی آر ڈی اے محترمہ کنزہ مرتضیٰ صاحبہ کو کہ انہوں نے انتہائی جواں مردی سے اور ایک فقید المثال کارروائی کی، اور 7 لاکھ لوگ جو لٹے ہیں ان کے حق کے لیے نہ صرف آواز بلند کی بلکہ ان کا لٹا ہوا جو پیسہ ہے وہ بھی واپس ان کو دلوانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ پیسہ کس نے لوٹا، کیسے لوٹا، اس میں کون کون سے مکروہ اور حرام خور چہرے شامل ہیں، یہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ روڈن نے 700 فائلیں کیسے بیچی، سیلز اور مارکیٹنگ کا جو ہیڈ ہے پوپٹ بچہ جو پارٹی بوائے ہے وہ کون سا ہے، اور اس پارٹی بوائے نے ابھی تک کون کون سی کارروائیاں ڈالی ہیں، کیا وہ منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہے، کیا وہ بلو دی بیلٹ تمام وہ حرکتیں کرتا ہے جو اشرافیہ کی پارٹیز میں ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اور سسٹم میں کون کون سے لوگ اس کالے دھندے کو فروغ دے رہے ہیں، کون کون سی کالی بھیڑ ہے، یہ سب آپ کے ساتھ آج کے ویلاگ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میڈم کنزہ مرتضیٰ اور ان کی ٹیم کو وہ نام بتانے جا رہا ہوں جس کو اگر وہ اریسٹ کریں گے تو بہت سارے لوگ جو ہے ان کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ روڈن کی یہ ساری جو کارروائی ہے اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا، اور میڈم کنزہ مرتضیٰ جیسے جو سچے اور درد دل رکھنے والے پاکستانی آفیسر ہیں، سول سرونٹس ہیں، ان کا ساتھ دیجیے گا، ان کی آواز میں آواز ملائیے گا۔ روڈن سے پہلے تھوڑا سا ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کی ضرورت ہے۔ RAMRS کو ٹائپ کی ایک کمپنی 2017 میں رجسٹرڈ ہوتی ہے، یہ ملا رحیم الدین صاحب رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اور ان کے جو آفیشیل کنسلٹنٹ ہیں وہ جناب عزت مآب حضرت نیس پاک سرکار ہیں۔ حضرت نیس پاک سرکار جو ہیں وہ ہر قسم کی حرام خوری میں انوالو ہیں۔ میں سب سے پہلے تو گزارش کروں گا نا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان قابل احترام سے، کہ نیس پاک کے جو ان حرام خور ہیں، ڈی جی نیب ہیں، ہمارے جو FIA کے اہم ذمہ داران ہیں، کہ کم از کم اس جو کنسلٹنٹ یہ جو کمپنی بنی ہوئی ہے اس کی حرام خوریوں کو روکنے کے لیے اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار کریں، اور ان سے پوچھیں کہ FGHA سے لے کر روڈن تک انہوں نے قوم کی جو دولت ہے اس کو کیسے لوٹا ہے۔ اب آتے ہیں روڈن کی طرف۔ یہ آپریشن ہوا، آپ ونڈو میں دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ایک FIR بھی اس وقت آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اس FIR کے جب مندرجات آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، اور صاف نظر آتا ہے کہ جو پولیس ہے وہ فکسڈ ہے روڈن کی ٹیم کے ساتھ۔ جب سرکاری ٹیم وہاں موجود ہے جس میں جمشید آفتاب صاحب ہیں، جس میں باجوہ صاحب ہیں، جس میں جعفری صاحب ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ موقع پہ یہ جو روڈن کے قبضہ مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، یہ جو حرام خور ہیں، یہ جو کبھی اور مکروہ اور ابلیسی چہرے ہیں، انہوں نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں، تو کسی قسم کی کوئی دفاع ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ وہاں پہ جن کے نام لکھے جا رہے ہیں اس میں وہ طارق ولد نامعلوم، مطلب آپ نے اس حد تک FIR کو کمزور کر دیا کہ جیسے یہ پیش ہوگی اور فوراً بیل ہو جائے گی اور یہ FIR ریموو ہو جائے گی، اور مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا یہ سسٹم کب ٹھیک ہوگا۔ اس میں RPO کو نوٹس لینا چاہیے، IG پنجاب کو نوٹس لینا چاہیے، صوبائی وزیر داخلہ کو نوٹس لینا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ 7 لاکھ فائل بک چکی ہے غیر قانونی ایک سوسائٹی کی، نہ NOC ہے، نہ LOP ہے، اور نہ جو ہے روڈن جو ہے نہ RDA سے، نہ پاٹا سے، کسی جگہ سے بھی کوئی منظور نہیں ہے، الٹا انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے، اور سٹے کے اوپر زمینیں بیچی جا رہے ہیں۔ اور بہت سارے متاثرین بھی روڈن کے میرے پاس آ چکے ہیں جن کے میں انٹرویوز میں نے کچھ کے کیے ہیں اور کچھ کے میں آئندہ کروں گا، اور یہ پوری ایک آپریشن روڈن سیریز شروع ہو رہی ہے۔ لوگوں کو یہ تو میڈم کنزہ مرتضیٰ اور ان کی ٹیم داد و تحسین کی مستحق ہے کہ انہوں نے یہ بہت بڑا آپریشن کیا اور لوگوں کو اس کی 2 نمبری کا پتہ چلا ہے، ورنہ میڈم میں آپ کے گوش گزار کروں کہ میں بہت سارے متاثرین کے انٹرویوز ریکارڈ کر چکا ہوں، اور یہ آگے آن ایئر ہونے جا رہے ہیں، جن لوگوں کی زمینوں پر انہوں نے قبضے کیے ہیں، جن کی پیمنٹس انہوں نے نہیں دیں، اور اس سب کے پیچھے فرد واحد ایک ہی ہے، ایک ماسٹر مائنڈ ہے پورا، میں اس کا نام آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہاں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ RDA کی جانب سے پولیس کو جو 70 افراد کی، مشتبہ افراد کی اور جو گینگسٹرز ہیں ان کی لسٹ دی گئی تھی، اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ملا رحیم الدین کو ہونا چاہیے تھا، ان کے ملک اسد کو ہونا، ان میں سے کسی کا نام ہی نہیں ہے FIR میں، اور وہ کوئی FIR دی نہیں گئی اس کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا سسٹم ہے وہ گینگ اپ ہے۔ اب آتے ہیں اس شخص کی جانب۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص ہے راشد۔
جو ان کا سیلز کا جی ایم ہے یا ہیڈ ہے، اور اس کے ساتھ اس نے اپنی ایک ڈگڈگی بھی رکھی ہوئی ہے، کوئی کاظمی ٹائپ کا آدمی ہے۔ ہوا یہ کہ 4 ماہ پہلے جب میں نے اس سوسائٹی پہ کام کرنا شروع کیا، میں اپنے ساتھی صحافیوں کے ساتھ ان کے پاس گیا، راشد صاحب کے پاس، تو انہوں نے فرمایا جناب کہ صحافی بلیک میلر ہوتے ہیں۔ میں بڑا مطلب شاک ہوا، میں نے ان کی بات سنی۔ اچھا، آج میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ صحافی بلیک میلر ہوتے ہیں تو آپ کون سی وہاں پہ جو ہے وہ 11ویں کی نیاز بانٹ رہے تھے، یہ پتہ چل گیا ہے سب کو۔ راشد صاحب آپ کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے، آپ کے اسمارٹ فیس کے پیچھے جو درندہ اور جو حرام خور چھپا ہوا ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اب آپ کے اوپر میں ایکسکلوسیو بات کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ آپ کے کیا کرتوت ہیں اور آپ کیا ہیں۔ اور میڈم آپ سے گزارش کروں گا، میں آر ڈی اے کی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ سیلز کرنے والا بندہ یہ ہے، لوگوں کو لوٹا اس نے ہے، 7 لاکھ فائل اس نے بیچی ہے، اوورسیز کے نام پہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی لوٹ کے کھا گیا ہے، پورے پاکستان کو بھی لوٹ کے کھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ چیک کیے جائیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو موجودہ ایک وہ جو پراپرٹی ڈیلر بنا ہے منسٹر، اس کا کوئی قریبی ترین کن ٹوٹا ہے، یہ اس کا اپنے آپ کو بڑا قریبی بتاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ کوئی اداروں کے بڑے فوج کے اہم لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ہیں۔ یہ کیا ہے، اس کو ذرا چیک کیا جائے، اس کو اریسٹ کیا جائے۔ میں ڈی جی نیب سے گزارش کروں گا، چیئرمین نیب سے گزارش کروں گا، ڈی جی ایف آئی اے سے گزارش کروں گا، اینٹی کرپشن چلو کر لے تو مہربانی ہے کہ ان کو کم از کم اریسٹ کیا جائے راشد صاحب کو، اور یہ موو جو ہے وہ آر ڈی اے کی طرف سے بھی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ شخص کیسے لوٹ کے کھا رہا ہے۔ خیر، جب ہم ان کے پاس گئے تو اس کے بعد جو بھی بات چیت ہوئی، انہوں نے مجھے کال پہ کہا آپ اچھے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ ہمارے ساتھ کام کریں، ہماری پروموشنل ویڈیوز بنائیں، وی ول پے یو۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، مجھے کیا پتا کہ ان کے اندر کون سا وہ چل رہا ہے، ہم نے ساری زندگی کر کے کھایا ہے۔ اچھا، اب جب ہم ان کے پاس گئے، مجھے ساتھ یہ جہاں پہ یہ انہوں نے یہ گرایا ہے گورکھپور سے آگے پیچھے یہ سارے آفیسز جو گرے ہیں، یہاں پہ لے کر گئے، ان کے ساتھ کوئی ممی ڈیڈی، بچیاں، چھمک چھلو کافی ساری، اور کوئی اس طرح کے لوگ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اور خود بھی انہوں نے بڑی نقشی سی جوتی پہنی ہوئی تھی، بڑے پپو بچے بنے ہوئے تھے گلاسز لگا کے۔ وہاں پہ کچھ لوگوں سے مجھے ان کی پارٹیز کا بھی پتہ چلا۔ خیر، میں بلو دی بیلٹ نہیں جاتا، نہ میری عادت ہے، یہ جاتے ہیں تو بے شک جائیں، جیسا کہ یہ ماضی میں بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ میری ایک وہاں پہ پروموشنل ویڈیو مجھ سے بنوائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آج تک نہ وہ ویڈیو آنے اور ہوئی، نہ وہ پیمنٹ مجھے ملی۔ خیر، شکوہ مجھے کسی بات کا نہیں ہے، بات آج کھل رہی ہے کہ وہ ویڈیو انہوں نے میری اس لیے رکھی ہوئی ہے، پروموشنل ویڈیو، کہ اگر کل کو میں کہیں کالے کرتوتوں پہ ان کی آواز اٹھاتا ہوں تو یہ پیرالل اس کو چلائیں اور لوگوں کو بتائیں یہ تو ہمارے پاس جو ہے وہ کام کے لیے آتا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد میری ان کے ساتھ نا بڑی کنورسیشن ہوئی کام کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی، تو انہوں نے کہا جی کام کریں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے، مطلب کوئی بھیک منگا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یوٹیوبر 20,000 کا اٹھتا ہے موبائل لے کے، مانگے تانگے کا وائی فائی لیتا ہے اور ہمارے خلاف بولتا ہے۔ روڈن ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے حرام خوری کی، روڈن حقیقت ہے 2 نمبری کی، روڈن حقیقت ہے بغیرتی کی، روڈن حقیقت ہے عوام کو لوٹ کھانے کی، روڈن حقیقت ہے کرپشن کی، روڈن حقیقت ہے لینڈ مافیا کی، روڈن حقیقت ہے یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا مال غصب کرنے کی، روڈن حقیقت ہے فراڈ کی، روڈن حقیقت ہے 2 نمبری کی، روڈن حقیقت ہے پاکستان کے ٹاپ وائٹ کالر کرائم کی۔ تو اس وقت میں میڈم آپ سے گزارش کروں گا، ڈی جی آر ڈی اے صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر آپ کی ٹیم ہے، کہ راشد صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ یہ کار خاص ہیں ملا صاحب کے، اور جب یہ گرفتار ہوں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ منی لانڈرنگ کیسے ہو رہی ہے، پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ اثاثہ جات کیسے دائیں بائیں ہو رہے ہیں، پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سا لینڈ مافیا ان کے ساتھ شامل ہے، پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ اداروں میں سے کون کون سی کالی بھیڑیں ان کے ساتھ شامل ہیں، پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا مہینے کا خرچہ 80 لاکھ کیسے ہوتا ہے، پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ صحافیوں کو اکاموڈیٹ کیسے کرتے ہیں، پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنے میں کیسے پیش ہیں، پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ دوسروں کی شلواریں اتارنے میں انہوں نے اپنی ٹیم جو رکھی ہوئی ہے وہ کون سی ہے، پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ جو ساری کہانی ہے، اس کا تانا بانا آ کے راشد صاحب پہ بنتا ہے۔ میں پھر بھی بڑی عزت تکریم اور احسان کے ساتھ ان کا نام لے رہا ہوں، کیونکہ اصل مائنڈ سیٹل جو ہے نا، اصل جو گیم بنانے والے ہیں، ملک ریاض تو ان کے آگے بچہ ہے، خدا کی قسم یہ اتنا بڑا گیمر ہے۔ اور میں جاتے جاتے جن لوگوں نے روڈن میں انویسٹمنٹ کی ہے ان سے گزارش کروں گا مزید انسٹالمنٹ جمع نہ کروائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان سب لوگوں کے گھروں کا گھیراؤ کریں، دفاتر کا گھیراؤ کریں اور اپنی ساری انویسٹمنٹ واپس لیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا تھا ہم آر ڈی اے کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، فاٹا سے ہم اپرووڈ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ادارہ آپ کو سرکاری ادارہ ڈس اپروو کرے اور دوسرا اپروو کر دے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ آج حقیقت کھل گئی ہے، جس ادارے کو آپ جوتے کی نوک پہ رکھتے تھے اس ادارے نے آپ کا سارا ڈھول کا پول کھول دیا ہے۔ اب یہ لوگوں کا جو 7 لاکھ لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے تمام ایسٹس ان سے واپس لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔